نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جوان تھا جس کا نام علقمہ تھا۔ وہ بڑا عابد و زاہد تھا، نماز روزہ صدقہ وغیرہ بڑی تندہی سے ادا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا اور مرض شدت پکڑ گئی تو اس کی بیوی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی بھیجا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا جا کے اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو، لیکن اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی زبان کے کلمہ شریف پر نہ چلنے کی اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے جو کہ بہت ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو آ جا، ورنہ وہاں ٹھہر، میں خود تیرے پاس آؤں گا۔ جب وہ پرستادہ اس کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے کہا میری جان قربان ہو، میں خود حاضر خدمت ہوں گی۔ چنانچہ لکڑی کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتا، اگر جھوٹ بولے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائے گی۔ کیا حال تھا تیرے بیٹے علقمہ کا؟ علقمہ کی ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا نمازی، روزہ رکھنے والا اور بڑی خیرات کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ساتھ کیا حال تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اور میرے نافرمانی کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے اس کی ماں کی نافرمانی روک رہی ہے۔ پھر فرمایا اے بلال جاؤ اور بہت سے لکڑیاں جمع کرو۔ علقمہ کی ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے علقمہ کو جلائیں گے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ میرے سامنے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ میں جلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب تو دائی ہے، اگر تو راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو اس پر خوش ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میرے جان ہے، جب تک تو ناراض رہے گی نہ فائدہ دے گی علقمہ کی اس کی عبادت، نماز، روزہ، خیرات وغیرہ۔ اس پر اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہ بناتی ہوں اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور جو مسلمان یہاں حاضر ہیں، بے شک میں آج سے راضی ہوں، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا بلال جا کر دیکھ کہ اس کی زبان کلمہ پر چلنے لگی ہے یا نہیں، شاید کہ علقمہ کی ماں زبانی کہہ رہی ہو اور دل سے نہ کہا ہو۔ پس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور علقمہ کے گھر سے کلمہ کی آواز سنی، پھر اندر چلے گئے اور کہا اے لوگوں، بے شک علقمہ کی زبان کو ماں کی ناراضگی نے کلمہ پڑھنے سے روک رکھا تھا، مگر اس کی رضامندی نے اس کو چلا دیا۔ پھر علقمہ اسی دن فوت ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس کو نسل دینے کا اور کفن دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، جو بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے گا تو اس کے اوپر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ناظرین، ماں کی خدمت کرے، آپ کو کامیابی بھی ملے گی اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔